مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، شکر اللہ الحمدللہ اللہ کل حال۔ اللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ سے زندگی شکر دی، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا، اپنی شکر حمد و ثنا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، صبح شکر میں نماز پڑھی، شکر الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ کل میں ایک لیکچر سن رہی تھی، اس میں تھا کہ آم، آ، آ، بابو تحملت القرآن، جو حاملین قرآن ہوتے ہیں، جیسے ہم آپ ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، جی تو ان کی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ اس میں یہ شکر کی کوالٹی آ جی جاتی ہے۔ جی جتنی بھی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں، اور نعمتیں تو اللہ کی توفیق سے ہی ملتی ہیں ظاہر ہے، لیکن اس پہ جو شکر کی توفیق ہے جی وہ بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور اتنی پیاری بات کہ اس توفیق کے ملنے پر بھی پھر ہمیں شکر کرنا شکر کرنا چاہیے۔ چاہیے، بالکل صحیح۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سو سے بہت اچھے حال میں رکھا۔ شکر اللہ ہم اپنے ذکر میں ربی آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنی یاد میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی نظر میں ہمیں بڑا بنا دے، ہمیں اپنی نظر میں ہمیں چھوٹا کر دے۔ لوگ جو ہمیں دیکھتے ہیں، جو ان کی نظر میں جو ہم نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اچھے گمان جیسا کر دے، اور ہماری جو برائیاں ہیں وہ ہم سے دور کر دے۔ آمین یا شکر۔ رب العالمین۔ انشاءاللہ شروع کر لیتے ہیں۔ کل سوری میں آپ کی کلاس نہیں لے سکی، مجھے تھوڑا سا میری اپوائنمنٹ تھی، اور الحمدللہ یوزلی مجھے کوئی بھی سبسٹیٹیوٹ نہیں ملتا، تو کل آپ لوگ لکی تھے ماشاءاللہ۔ سسٹر سلمہ کے ساتھ آپ نے کیا۔ کیسا رہا آپ کا؟ ٹھیک تھا؟ بہت اچھا رہا، جی بہت بہت اچھا اچھا، ہے، ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ ایسے ان سے نا ایک نیچرلی وہ بولتی ہیں ماشاء اللہ، ان کو کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی ہے ماشاء اللہ۔ اور میری وہ کرین جیسے کہتے ہیں نا، آپ پڑھتے ہیں نا کہ ہر انسان کے دو کرین ہوتے ہیں، تو جی ایک نیک اور ایک بد، تو الحمدللہ بہت اچھے اللہ تعالیٰ نے ساتھی عطا فرمایا، اس کی اس نعمت پر بھی بہت شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ چلیں انشاءاللہ ہم شروع کر لیتے ہیں۔ ہم لاسٹ ویک ہم نے کیا تھا 109 سے 113 تک، امید ہے آپ لوگوں نے ان کو تنگ نہیں کیا ہوگا۔ نہیں، اچھے بچے تھے ہم۔ اچھے بچے تھے، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ چلیں 109، اچھا چلیں میں آپ سے اسکرین شیئر کر، چلیں ابھی آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی آپ جی آ گئی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلیں آپ جتنے لوگ موجود ہیں سب پڑھ سکتے ہیں؟ جی واسیہ نے بولا وہ نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ربینہ آپ پڑھ لیجیے پہلی آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہا انتم خبردار، ہاؤلائی وہ لوگ ہو، جادل تم جھگڑا کیا تم نے، انہم ان کی طرف سے، فی الحیات دنیا کی زندگی میں، فمن تو کون، یجادلو جھگڑا کرے گا، اللہ سے، عنہم ان کے بارے میں، یوم دن القیامہ قیامت کے، یا من کون، یکون ہوگا، علیہم ان پر، وکیلا کارساز۔ بارک اللہ فیکم۔ اچھا اب چھوٹی چھوٹی سی علم کی باتیں سیکھتے جائیں تو ہمیں وہ
फायदा देंगे इंशाल्लाह। कभी जिंदगी में हमने वो वाला एडवांस इल्म सीखा तो वो भी फायदा देगा। अभी आपने हा पढ़ा ना, हा अंतुम, इमाम हफ्स की किरात में जो हम पढ़ते हैं इसमें मद मुत्तसिल जो है और मुनफसिल जो है, ये मुनफसिल है ना, जी तो ये इसकी 4 काउंट्स हैं, 4 to 5, 4 काउंट्स। तो इमाम कालून जो है ना, इसको कसर भी पढ़ते हैं। कसर कैसे? हा अं, हा अंतुम, सिर्फ अलिफ मद की तरह, हा अंतुम। ठीक है, हमने पढ़ी ना हा अंतुम, तो वो इसको जी छोटा पढ़ते हैं। इमाम मक्की भी ऐसे पढ़ते हैं, याकूब भी ऐसे पढ़ते हैं, अबू जाफर भी ऐसे पढ़ते हैं। तो माशा इनकी बातें सीखती रहे कोई, इंशाल्लाह कभी जिंदगी में आपको। चले आगे चलते हैं। जी सबिया आपा, आप नेक्स्ट पढ़ेंगे। जी जी जी। वमन, और जो कोई या अमल अमल करे, सूअन बुरा, औ या यजलिम वो जुल्म करे, नफ्सहू अपनी जान पर, सुम्मा फिर, यस्तगफिरी वो, मुझे नजर नहीं आ रहा थोड़ा, वो पर बख्शिश मांगे जी अल्लाह अल्लाह से, या जिद्दी वो पाएगा अल्लाह अल्लाह को, गफूरन बहुत बख्शने वाला, गफूरन रहीमा नहायत रहम करने वाला। बारकल्ला फीकुम। ये जैसे है ना याजीदी, तो ये जी दाल की जो जो को आखिरी वर्ड की अक्सर जेर जो होती है ना आगे, जैसे अल्लाह है वो हमजा आ गया, तो उसके साथ जोड़ने के लिए होता है, क्योंकि अल्लाह खुद साइलेंट, अलिफ जो है वो जोड़ना नहीं, साइलेंट है जी ना। तो जोड़ना उसकी वजह चाहिए नहीं आप। नहीं, आप मेरी बात पॉइंट जी, ये मैं कहना चाह रही हूँ कि वो जेर जो है ना उस जोड़ने की वजह से लगाई जाती है। तो वो साइलेंट होती है, फिर इसका मतलब है आप जब पढ़ेंगे तो यजिद पढ़ सकते हैं वही। जी। जी जी ठीक है, ठीक ठीक है, जैसे है, अल्हम्दुलिल्लाह। यस्तगफिरिल्लाह, अब सेम कंडीशन है ना, जी रा जी था उसके बाद अलिफ, ये हमजा के ऊपर कुछ नहीं है, तो ठीक इसको है, बुलवाने के लिए जेर लगा दी पीछे। ठीक ठीक है, है बारक। इंशाल्लाह। चले आगे चलते हैं। इफत आंटी आप बनेंगे। जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमन यक्सिब, और जो कोई कमाता है, इसमें कोई गुनाह, फ़इन्नमा, तो बेशक, यक्सिबुहु, तो वह कमाता है इसे, अला नफ्सी, खुद अपनी जात के लिए, अपनी खिलाफ। जी वकाना, और है, अल्लाह, 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 अलीमन, खूब जानने वाला, हकीमन, नहायत हिकमत वाला। बारकल्लाह फीकुम। मारिया आप पढ़ सकती हैं। जी पढ़ लेती हूँ। औज़ु अच्छा, बिल्लाहि मिनश एक सेकंड, शैतानिर रजीम। मारिया आप पढ़ेंगे और बाकी सब लोग सुनेंगे। मैं 1 सेकंड में मुझे उठना पड़ेगा, आप सब लोग कोर्सेज ने 113 तक हमने पढ़ना है, ठीक है। जी पढ़ आपको लीजिए। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, आप पढ़िए, सब ठीक है, लोग ठीक है। सुनेंगे, ठीक है अच्छा इंशाल्लाह। अच्छा। वमन, और जो कोई यकसिब कमाए, खतीअतन कोई खता, औ या इसमन कोई गुनाह, सुम्मा फिर, यरमी वो इल्जाम लगाए, बेही साथ उसके, बरीअन किसी बेगुनाह पर, फकद फकद, तहकीक, फ़क़द एहतमला उसने उठाया, बुहतानन बुहतान, व इस्मन और गुनाह, मुबीनन मुबीन ये खुला हुआ, वाज़े। वलौला, आपको थोड़ी सी स्क्रीन वो करनी पड़ेगी आसमा, आप लोगों को स्क्रीन। इसमें नहीं है, अच्छा आप अच्छा। कुरान से अपना देख लीजिए। जी मैं आ गई, मैं असल में सेल आ फोन गई। से पढ़ रही हूँ ना। आ गया, ठीक है। अच्छा चले ठीक है। वलौला, और अगर ना होता, फदलु फजल, अल्लाह अल्लाह का, अलैका आप पर, व रहमतुहु और रहमत उसकी, लाहम्मत अलबत्ता इरादा कर लिया था, ताइफतुन एक गिरोह ने, मिनहुम उनमें से, अन के, युदिल्लू का वो बहका दें आपको, वमा। मारिया मिन शैइन तक आपने पढ़ना है, ठीक है, यहाँ तक। अच्छा ठीक है। युदिल्लू का वो बहका दें आपको, वमा और नहीं, युदिल्लूना वो बहकाते हैं, इल्ला मगर, अनफुसहुम अपने आप को, वमा और नहीं, यदुर्रूना का वो नुकसान दे सकते हैं आपको, मिन शैयन कोई भी कुछ भी। बारकल्लाह फीकुम। इफ़त आंटी आपकी बहुत छोटी आयत थी, आप पढ़ लीजिए आगे। जी ठीक है। वअंज़लल्लाहु,
اور نازل کی اللہ نے علیہ کا آپ پر الکتاب کتاب والحکمہ اور حکمت و علامہ اور سکھایا اس نے آپ کو ماں جو علامہ کا و علامہ اور اس نے سکھایا آپ کو ماں وہ جو لم تکن نہیں تھے آپ طالب جانتے وکانا اور ہے فضل اللہ اللہ کا فضل علیہ کا آپ کے اوپر عظیمہ بہت بڑا. بارک اللہ فیکم. الحمدللہ. پچھلی آیتوں میں سے آپ کو وہ یہ ایک ٹاپک چل رہا ہے جو ایک واقعہ ہوا تھا، اس کے متعلق آیتیں نازل ہوئی اور پھر احکامات ہیں کہ آپ نے ایسے کرنا ہے ایسے نہیں کرنا. تو اس سے آپ کو کیا سبق ملا کہ ہم اگر دنیا میں کسی کو رائٹ فلی ڈیفینڈ کرتے ہیں تو ہمیں آخرت میں ہمیں بھی رائٹ فلی ڈیفینڈ کیا جائے گا، رائٹ؟ لیکن اگر ہم دنیا میں کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے یعنی اپنے کسی کو فیور دیتے ہوئے کچھ غلط بات کو ڈیفینڈ کریں گے تو کیا آخرت میں ہمارے لیے وہ کس طرح کا کام ہوگا ہمارے لیے؟ ہم سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی، ہماری وہ خلاف ہوگا. جی، اور پھر آپ سے جب پوچھا جائے گا تو آپ کو کوئی ڈیفینڈ کرنے والا ہوگا اس ٹائم؟ نہیں، کوئی بھی نہیں، نہیں ہوگا. جی، کوئی نہیں، اس دن کوئی نہیں. وہ کوئی سب سے کسی بڑا کا نہیں. خسارہ ہے نا کہ جی پھر اب ہوا کدھر گئے وہ سب جن کے ساتھ آپ بڑے وہ فرینڈشپ تھی آپ کی، ان کو ڈیفینڈ کرتی. قبیلہ سسٹم تھا نا وہاں پہ، تو اس قبیلہ سسٹم میں وہ کتنا ایک دوسرے کو حلیف بن کے ان کی ایک دوسرے کی غلط بات کو بھی ڈیفینڈ کرتے تھے. اس سے ہمیں منع کیا گیا. اور کتنے دکھ کی بات ہے، ہمارے اپنے ہی ہاتھ پاؤں ہمارے اپنے جسم کے اعضاء سارے جی، بولیں گے ہمارے خلاف. ہمارے خلاف بولیں گے اور ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں ہوگا. اختیار ہی نہیں آج ہوگا. ہم کتنے وہ بڑے بنتے ہیں بندے خواہاں کہ ہم اپنے ہاتھ کی کمائی ہے میری، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، اپنی زبان سے تکلیف دیتے ہیں لوگوں کو. تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ یہی زبان جو ہے نا پھر اللہ کے آگے، تو وہ زبان کیونکہ اللہ نے بنائی ہے وہ اس سے ڈرے گا. ہم انسان ہوتے ہوئے اتنا سرکش ہے انسان کہ وہ اس ٹائم بھی نہیں ڈرے گا، وہ اس ٹائم بھی کوشش کرے گا میں جھوٹ بول کے کچھ ہیلا بہانا کر کے نکل جاؤں. لیکن وہ ایسی ایک عدالت ہے جہاں پر آپ یو کین ناٹ لائی یور وے تھرو. چلے انشاءاللہ. اچھا، دوسری بات ہے اگر کوئی گناہ ہو جاتا آپ سے تو پھر کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ہمیں ڈوم کر دیا، اب آپ کے ساتھ کوئی خوف کی امید ہی نہیں ہے، رائٹ؟ ایسے نہیں استغفار نہیں، کرتے رہنا اللہ تعالیٰ نے چاہیے، اپنی غلطی رحمت سے مان کے توبہ کریں توبہ کر بس. توبہ شرط ہے، ٹھیک. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر کیونکہ اللہ تعالیٰ انٹینشن دیکھتا ہے، اگر آپ کی انٹینشن ہی نہیں ہے معافی مانگنے کی یا سدھرنے کی تو اللہ ڈزنٹ کیئر، رائٹ؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم. پھر اگر کام ہو بھی کیا، کوئی برا عمل ہو بھی کیا ہے تو استغفار کریں گے. آپ کو اندازہ ہو گیا میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، کسی اور کا کچھ نہیں بگاڑا، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی خود گناہ کرتا ہے اور اس کا الزام کسی پہ لگا دیتا ہے تو پھر وہ کیسی اس کے اندر اللہ کے ہاں وہ کیسا کرائم سمجھا جاتا ہے؟ دو دو گناہ کیے نا، ایک تو یہ کہ غلط کام کیا، پھر دوسرا بے گناہ پہ الزام لگا دیا. ڈبل پھر ہو گیا نا اس کا گناہ. آپ کا اپنا بھی جو آپ نے گناہ کمایا اور پھر دوسرے جو تکلیف دی کسی دوسرے کو، اور اگر اس کو سزا مل گئی فرض کریں آپ کے یہ تو کرائم کی، تو پھر تو کتنے خسارے پہ خسارے پہ خسارہ جمع ہو گیا. تو یہ فقد احتمل بہتان و اسم مزین، بہتان ہے اور ایک تو آپ نے اس پہ غلط لگایا اور پھر گناہ پہ گناہ کماتے گئے. اچھا، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلط فیصلہ ہو جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہونے دیتے تھے اور بعد میں ہوتا تھا کہ نہیں اس کو ہم کریکٹ کر لیں، ایسے ہوتا تھا؟ نہیں جی، وہی کے ذریعے ان کو بتا دیا جاتا جی، جو صحیح بات. اسی وقت ان سے رائٹ دین اینڈ دیئر. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ جاری نہیں ہوتا، رائٹ؟ اور پھر جب اگر کیونکہ انسان ہونے کے ناطے ان کو غیب کا علم تو نہیں تھا نا جیسے یہ معاملہ تھا، تو اس سٹوری میں بھی اگر آپ شواہد کو دیکھیں تو وہ تو شواہد یہی تھے، یہودی کے پاس ہی ایویڈنس مل رہا تھا نا مال مسروقہ. تو لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے میں ظاہر میں معاملہ کرتے ہوں، اور ہمیں بھی ظاہر میں معاملے کا حکم دیا. ہمیں لوگوں کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا کہ مجھے لوگوں کے پیٹوں کے اندر جھانک کر ان کی یعنی ان کی نیتیں جاننے کی بادریشن مجھے نہیں دی گئی، ٹھیک ہے؟ انلیس کہ اللہ تعالیٰ کسی خائن کی خیانت یا کسی منافق کی منافقت ان کو بتا دے وہ تو اور بات ہے. لیکن ہمیں بحیثیت مسلمان ظاہر پر معاملہ
کرنا چاہیے، لیکن وہ ان پر اللہ تعالیٰ کی انبیاء جو ہے معصوم من الخطا ہوتے ہیں، اور ان پر ایک خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ ان سے پھر وہ کیونکہ ان کی بات پھر حق ہوتی ہے نا، پھر وہ شریعت میں آ جاتی ہے، اس لیے وہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس ظلم کو آگے کیری آن ہونے دیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج آگے چلتے ہیں. تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹاپک شروع ہو رہا ہے. کل آپ نے ماشاء اللہ سسٹر سلما کے ساتھ کیا ہے، لیکن آج اس کو ہم ریکارڈ بھی کر رہے ہیں کیونکہ کل وہ تھوڑی سی وہ ریکارڈ نہیں کر پا رہی تھی. رائٹ، ریکارڈنگ میں نے شروع کی ہے. رائٹ، جی یس ریکارڈنگ ہو رہی ہے الحمدللہ. میں نے کہا شاید میں بھی بھول گئی ہوں. تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. آپ لوگ ریڈی ہیں؟ جی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا خیرہ نہیں ہے کوئی بھلائی، فی کثیر بہت سی میں، کثر کہتے ہیں زیادتی کو، کثرت اردو میں بھی کہتے ہیں نا، کثیر بہت سی میں، یعنی زیادہ ہونا کسی چیز میں. من نجواہم، من سے نجوا سرگوشی، نون جیم واو، نجو جو کہتے ہیں کہ آپ جیسے وسپر کرتے ہیں، ہم ان کی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے، الا مگر سوائے اس کے کہ اس کے کہ جو امرا حکم دے بصدقۃ صدقہ کا، او معروف صدق صاد دال کاف صدق، صدق سچائی کو کہتے ہیں، لیکن یہ صدقہ آپ آپ جانتے ہیں کہ صدقہ دینا جو ہم ایکسٹرا کسی پر مال کے ذریعے کسی بھی چیز کے ذریعے کسی دوسرے کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، یا اپنی اس میں سے اپنی پروویژنز میں سے کسی کو شیئر نکالتے ہیں. او معروف یا نیکی کا، عرف کہتے ہیں عین رافع جانی پہچانی چیز. تو نیکی جو ہے نا وہ ایز اے ہول تمام ہیومن بینگس جو ہیں، وہ چاہے وہ مسلم ہے نان مسلم، ایک نیچرلی جو اچھا کام ہے نا نیکی کا کام، وہ سب کو بہتر لگتا ہے، معروف لگتا ہے، ایزی لگتا ہے آپ کی طبیعت پر، وہ عرف ہوتا ہے، جانا پہچانا ہوتا ہے. جب کوئی کرائم ہوتا ہے نا تو آپ دیکھیں کیسے آپ کا ایک دم بھائی یہاں پہ قتل ہو گیا، مرڈر ہو گیا، یا ابھی جو سب وے میں سٹابنگ ہوئی جو بھی ادھر، تو ایک دم آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان یوزول ان معروف چیز ہوگی، یہ نارم نہیں ہے، ٹھیک، ایک غلط چیز ہوئی. تو عرف کیا ہے؟ جو جانی پہچانی چیز ہے، جو نارمل ہے، جو سب اس کو اچھا جانتے ہیں. او اصلاح یا اصلاح کی صوت لام حاصل بین الناس لوگوں کے درمیان. ومن یفعل اور جو کوئی کرے گا ذالک یہ جو ہے سرگوشی، ابتغاء چاہنے کے لیے، بغی ہوتا ہے بغیون چاہنا، تلاش کرنا، مرضات رضا کے لیے، مرضات جو ہے پلورل ہو گیا نا، رضامندیاں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بالکل بہت زیادہ ایبسولوٹ جو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی کیسے کہتے ہیں کہ یہ اوکے ہے، اوکے چاہنے کے لیے. اللہ کی فسوف تو ان قریب نؤتی ہی حمزہ تایا، اس کا روٹ ورڈ ہے نو ہم کے لیے، اور ہی اس کو، ہم اس کو دیں گے اجرن عظیمہ، بہت بڑا اجر. سرگوشی جو ہے نا ایک گفتگو کے ایک قسم ہے. سم ٹائمس وی اسپیک لاؤڈلی، سم ٹائمس وی آر سٹنگ ان گیدرنگ، بگ گیدرنگ، یا آپ دیکھیے ارد گرد شور ہے تو آپ کو اونچا بولنا پڑتا ہے، رائٹ. آپ دار الندوہ ایک ساتھ جس میں آپ پکار کر بولتے ہیں، یعنی آپ جیسے کلب میں ایک بہت بڑی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں تو یو نیڈ ٹو اسپیک لاؤڈر ٹو میک ادر پیپل انڈرسٹینڈ یو. لیکن جب آپ کلوز انکاؤنٹر میں کسی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی جو ہے، آپ وسپر بھی کر لیں تو بات ہے، لیکن یہ وسپر اس سینس میں ہے کہ آپ دوسرے لوگوں سے چھپا کے اگر بات کہہ رہے ہیں تو اس میں جو منافقین بات کرتے تھے وہ کس کے لیے تھا؟ پلاننگ کے لیے، پلاٹنگ کے لیے اگینسٹ مسلم. تو وہ ایک غلط نیگیٹو معنی کے لیے تھا. تو اس میں کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں کوئی خیر نہیں الا مگر جو حکم دے صدقہ کا یا نیکی کا یا اصلاح بین الناس کی. تو یہ اگر 3 فارمز ہیں، آپ نے چھپ کر صدقہ دینا، ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا، آپ چھپ کر کریں یا ظاہر، تو یہ بہترین کاموں میں سے. تو چھپ کر صدقہ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک. تو وہ صدقہ کے کام میں تو آپ کے کسی نے کان میں وسپر کی، جیسے ہم کسی کو خاموشی سے بتا دیں، یہ اس طرح ایک اپرچونٹی ہے کسی کی ہیلپ کرنے کی. اف یو وانٹ ٹو شیئر تو ہم اس کو شیئر کر سکتے ہیں، یا میں یہ کرنا چاہتا ہوں. ایک
पॉजिटिव सेंस में और नेकी के काम में, या नेकी का काम हो या इस्लाह बैन अन्नास। सम टाइम इस्लाह के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम एक से विस्पर करते नहीं, ऐसे नहीं, तुम ऐसे कर, आराम से समझा दें। अगर उसी को हम बिग गैदरिंग में बैठ के उसको सर्जनिश करने शुरू कर दें, उसको डांटना शुरू कर दें, तो शायद उसको वो सुलह की तरफ माइल ना हो। हम उसको आराम से एक साइड पे ले जाके उसको प्यार से समझाएं, डूज एंड डोंट, इसकी ड्रॉबैक्स और उसके फायदे, तो वो शायद आसानी से समझ जाए। तो इस सूरत में सरगोशी जो है वो बेहतरीन है। वो जो इस काम के लिए करेगा कि अल्लाह की रजा चाहने के लिए, तो हम उसको अजर अजीम अता फरमाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बताऊं जिसका दर्जा रोजे, नमाज, सदका सब में अफजल है? तो सहाबा किराम ने कहा जरूर बताइए। वो था इस्लाह जातल बैन, आपस में इस्लाह करना। और फसाद ज़ातुल बैन भी ही हालिका, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो एक दूसरे के दरमियान फसाद पैदा करते हैं, ही हालिका, वो हालिका क्या होता है? हलाक करने वाला, या सर हलक। आपने जब माशाल्लाह सब मोस्टली लोग उम्रे हज पे गए हैं, तो हलक होता है सर मुंडाना, राइट? जब आप तवाफ कर लेते हैं और आप गुरबानी करते हैं, तो उसके बाद आपको सर मुंडवाना होता है। औरतें जो है जस्ट बाल कट करती हैं, ठीक, तो हलक उसको कहते हैं। तो सर मुंडवा देने या बिल्कुल क्लीन शेप होगी, उसमें हलाक, उसमें खैर नहीं है। और दूसरा हलक का मीनिंग के हलाकत, जो फसाद एक दूसरे के दरमियान कायम करता है, वो हलाक करने वाला है और मोमिनों की जड़ काट देने वाला है। तो इस्लाह जातुल बैन जो है वो रोजे, नमाज, फर्ज, फर्ज तो फर्ज है ना, उसका अपना एक मुकाम है, लेकिन उसके बाद जो दर्जा है किस चीज का, वो आप अगर एक मुसलमानों में आपस में सुलह करा देंगे तो एक बेहतरीन कामों में से है। अच्छा, तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि अगर आप बेहतरीन कामों के लिए विस्पर करते हैं, अच्छे कामों के लिए, दैट्स एक्सेप्टेबल, क्योंकि अल्लाह की रजा चाहने के लिए। अनलेस कि अगर फिर आप कोई गलत मकसद के लिए, जैसे मुनाफिक प्लॉटिंग करते थे, तो उसका भी अल्लाह ताला ने कहा ना कि जो रात को बैतून वो रात को मशवरे करते हैं, अल्लाह सब जानता है, क्योंकि अल्लाह तो उनकी शर, हमने कहा था ना कि अपने इल्म के साथ अल्लाह ताला ने उनका इहाता किया, अल्लाह सब जानता है। तो ताल्लुकात का बिगाड़ जो है वो दीन की सफाई है। हल्का जो, जैसे भी मैंने बताया, वो सर मिटवा देता है। सूरह मोमिनून में आता है कि अगर मोमिनों के दो गिरोह आपस में झगड़ पड़े तो सुलह करवा दो। सूरह अनफाल में आता है कि उस उनके मफहूम यही है कि अल्लाह से डरो, आपस में सुलह करा दो। सूरह हुजरात आयत 10 में आता है, मुसलमान मोमिन आपस में भाई भाई हैं, लिहाजा भाइयों में आपस में सुलह करा दो। ठीक। तो ये सरगोशी जो होती है ना, अगर वो नेगेटिव सेंस में, तो शैतान की तरफ से भी होती है कि ईमान वालों को वो गमगीन कर देती है। सूरह मुजादला में इसमें आता है 9 और 10 में। अच्छा, आप देखें कि दो तरह से की बातें होती हैं। जब आप समटाइम्स आप देखें कि आप नमाज पढ़ रहे होंगे कभी ऐसे, तो एकदम आपको एक ख्याल आता है किसी नेक काम का, ऐसे लगता है किसी ने आपके काम में विस्पर किया, तो वो अल्लाह की तरफ से होती है, और फरिश्तों के जरिए अल्लाह ताला आपके दिल में वो नेक ख्याल डालते हैं। और जब कोई बुरी काम का होता है कि आओ हम ये कोई फलानी मूवी देख लें, फलाना ऐसा कर लें, कोई ऐसा काम है इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा, जिसमें आप दीन से दूर, ईमान का खतरा हो रहा है, तो हम बाज़ दफ़ा शैतान उसको बड़ा ही पुरकशिश बना के बताता है, खैर है थोड़ा सा हम ये कर लें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। ये जो उकसाहट है, ये शैतान की तरफ से भी होती है। तो इंसान को ये पहचानना, ये जो सरकोशी इंटरनल आपकी विस्पर होती है, वो, क्योंकि मैंने अभी आप बताया करीन होते हैं, दो करीन होते हैं ना हर इंसान के साथ, एक नेक और एक बद होता है। तो ये जो करीन नेक वाला है, इंसान के जब अमल के अंदर नेकी गालिब आती है और वो अल्लाह ताला की रजा के काम करता रहता है, तो इसके ईमान को एक ना एक क्लियर, एक जैसे लिटमस टेस्ट मिल जाता है। जब कोई ऐसी विस्पर आती है जो नेकी की होती है, तो वो फौरन उसको पहचान लेता है और उसकी तरफ काम अमल करना शुरू कर देता है। लेकिन जब मोमिन ज्यादा अमल नेक अच्छा करना शुरू होता है, तो उसको शैतान की विस्पर का भी पता चल जाता है। उसको पता चल जाता है कि ये काम जो है ये तो मुझे नमाज से दूर कर देगा, मैं इस काम में इतनी देर इन्वॉल्व रहूंगी तो मेरी तो नमाज का टाइम चला जाएगा, या कोई और काम जो आप नहीं करना शुरू, तो फिर आपको फौरन अंदाजा हो जाता है कि ये शैतान की तरफ से है, मुझे इसको रोकना है। अभी मैं
کل پرسوں سن رہی تھی، سبحان اللہ، کتنے کتنے سلف صالحین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے 20 سال اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کیا کہ مجھے جیسے تہجد کے لیے اٹھنا مشکل لگتا تھا. 20 سال میں نے یہ کیا، پھر اگلے 20 سال مجھے اس میں اتنی لذت آئی. یعنی آپ نے پہلے ہر کسی کے لیے ایک چیز ہوتی ہے نا، کسی کو روزہ رکھنا مشکل لگتا ہے، کسی کو نماز پڑھنا مشکل لگتا ہے، کسی کو کوئی اور کام جو ایسا جو دین میں فرض ہے یا آپ کو کرنا ہی ہے، تو وہ آپ کو ایک نفس آپ کا اس کی طرف سستی ہے اور اس کی طرف مائل ہوتا ہے. تو وہ آپ نے نفس سے مجاہدہ کرنا ہے. مجاہدہ کی جہاد کرنا ہے، آپ نے لڑائی کرنی ہے اپنے نفس سے. تو جب آپ لڑتے رہتے نفس سے، لڑتے رہتے کس لیے؟ کہ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے. تو جب وہ ایک دن آتا ہے کہ اللہ کی رضا آپ کی جو ارادہ ہوتا ہے اللہ کے ارادے کے ساتھ میچ کر جاتا ہے، تو وہ پھر آپ کا عمل جو ہے بہترین ہو جاتا ہے اور اللہ کی نظر میں قابل قبول ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری سرگوشیاں پھر کیا ہونی چاہیے؟ مرضات اللہ کے لیے. کہ وہ جو ہم اگر کوئی وسپر کریں، کوئی ایسا کام کریں جو دیکھیں، آپ دیکھیں کہ 3 لوگ ہوتے ہیں نا، تو ان میں منع کیا گیا ہے کہ 2 لوگ ان میں سے 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں، کیونکہ تیسرے کے دل میں خیال آئے گا کہ یہ میرے خلاف تو نہیں کوئی بات کر رہا. سو ہم نے اس کو دھیان رکھنا ہے. تو کسی کو ہرٹ نہ ہو، کوئی محفل میں بیٹھے ہو تو سرگوشی نہ کرے. یہ ہمیں بیسک مینرز آتے ہیں، رائٹ؟ کیونکہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں تو جو ساتھ بیٹھا والا ہے وہ انکمفرٹیبل ہو رہا ہے، اس کو لگ رہا ہوگا کہ شاید، اور اگر ویسے ہی پہلے تھوڑی سی وہ شیطان نے اس کے دل میں ڈالی ہوئی ہے تو کہے گا ضرور میرے ہی خلاف باتیں کرے، کیونکہ اب یہ مجھے دیکھ کے ہنس ہنس کی باتیں کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے سم تھنگ رانگ، یہ میرے خلاف باتیں کرے. تو ایک شیطان، ایک فساد کا، ایک جو مسلمانوں کے درمیان ایک کھینچا تانی کا وہ کر دیتا ہے. اس لیے جو ہے سرگوشی صرف ان 3 چیزوں کے لیے، معروف میں، اصلاح بین الناس میں، یا صدقہ کے لیے آپ کریں تو بہترین ہے. جہاں ضرورت نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے چھپا چھپا کے باتیں کریں. ومن، اور جو کوئی یشاق کے رسولہ، مخالفت کرے رسول کی، شین قاف کاف، شک ہوتا ہے نا پھاڑنا، شک القمر، چاند کا 2 ٹکڑوں میں پھٹ جانا. جو کوئی مخالفت کرے، پھٹ جانا کیا کہ آپ گروپ میں تھے، رائٹ، ایک جتھے میں تھے آپ نے اس بندھن کو توڑ دیا. میں کہا نہیں، میں نہیں مانتا، اس گروپ میں میں نہیں رہ سکتا، میں ان کی مرضی پہ نہیں چل سکتا. تو آپ نے کیا وہ ایک بندھن، ایک جو وہ ٹائی تھا، جس چیز نے آپ کو ٹائی کی تھی، وہ توڑ کے پھاڑ کے آپ باہر نکلے. تو شک کا یہ مطلب ہے کہ مخالفت کرنا، آپ اس گروپ کی مخالفت کریں. تو جو کوئی مخالفت کرے گا رسول کی، من بعد بعد اس کے جو من بعد اس کے ماں جو تبین واضح ہوگی، لہو اس کے لیے، الہدا. الہدا جو ہے نا ایک بڑا ہی کمپریہنسو ورڈ ہے، کیونکہ ہمیں جو ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ الہدا کیا علم ہے؟ وہ علم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. مثال اس ہدایت کی اور علم کی جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے. ابو موسیٰ کی روایت ہے، حدیث نبوی ہے، جس میں الہدا کی ڈیفینیشن جو ہے وہ، کیونکہ ہم بارہ اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن کرتا ہے، پھر قرآن کی تفسیر حدیث کرتی ہے. ٹھیک، تو حدیث سے الہدا کا مطلب وہ نکلا کہ وہ علم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. تو وہ علم کیا تھا؟ قرآن اور حدیث. ٹھیک، تو جب نبی جو کچھ علم لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، جو واضح ہو گئی، اب وہ اس کی کوئی مخالفت کر رہا ہے، وہ یتبع، اور وہ پیروی کرے، غیر سبیل المؤمنین، غیر سوائے، سبیل راستے، سبل کہتے ہیں نا راستے کو، سین بین بالام، المؤمنین مومنوں کے، نولی، نو ہم کے لیے، واو لام یا ولی، اور ہی اس کے لیے، ہم پھیر دیں گے اسے، ماں جدھر تولا وہ پھر گیا، ونسلی، اور سواد لام یا اس کا سلی، ہم جلائیں گے اسے، جہنم، جہنم میں. اب یہ جو بات تھی نا، جب حکم دیا جاتا ہے نا یہ کرو یہ نہ کرو، اور جب اس کے خلاف کوئی کرتا ہے، اس کا مطلب صحابہ کرام کو جو حکم ملتا تھا نا وہ فوراً سمینا ہوتا ہے نا، ایسے نہیں ہے اتانا، وہ فوراً جو ہے اس پر عمل کر لیتے تھے. جس طرح ایک سورہ حجرات میں آپ پڑھتے، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت زیادہ لوگ آتے تھے، اور جب وفد آنا شروع ہو گیا، ہی ڈنٹ ہیو، مطلب اتنا ٹائم نہیں تھا، لوگ ذرا سی بات کے لیے اور بڑی ان امپورٹنٹ باتوں کے لیے بھی آتے تھے. تو ایک ٹائم آیا کہ ایک قرآن میں آیت نازل ہوگی کہ جو بھی نبی کے پاس آنا چاہے بات کرنے کے لیے، وہ پہلے صدقہ کر کے آئے. تو
انسان ہر وقت بعض ہوتے ہیں نا، بس ہر وقت کوشچن، ہر وقت جانے رہتے، تو ایک انسان کے لیے ایک پیرامیٹر تھا، ایک یہ تھا کہ اب اس کو تھوڑا سا کنٹین کیا جائے. تو وہ جو بھی صدقہ کرنے سے پھر وہ سوچتے تھے پہلے 1 سیکنڈ کہ ہم پہلے صدقہ کریں اور پھر جائیں. صرف حضرت عمر، حضرت علی تھے، دونوں میں سے کسی ایک نے صدقہ کیا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ آیت ایبروگیٹ ہو گئی تھی، اور اس کے بعد وہ حکم صرف مسلمانوں کی ٹیچ کرنے کے لیے کہ ہر کام کی چھوٹی سے چھوٹی اور ان امپورٹنٹ بات کے لیے بھی نبی کو بادر نہ کریں. کیونکہ جب آپ بہت زیادہ کوشچن کرتے ہیں نا، اس ٹائم وہی نازل ہو رہی ہوتی تھی، تو وہ پھر وہی میں کوشچن وہ سختی آنا، جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا. کیسی گائے ہو، کیسا رنگ ہو اس کا، اور وہ یہ کیسی ہو، تو ویسے جب وہ بہت زیادہ انہوں نے کوشچننگ کی تو پھر اسی طرح اسپیسیفیکیشنز آنی شروع ہوگی جو ان کے لیے بہت مشکل ہو گئی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہمارے دین کا اس میں کہ غیر ضروری سوالات سے، سوال آدھا علم ہے لیکن غیر ضروری سوال نہیں کرے. تو مومن جو ہے وہ پھر جو راستہ نبی اکرم سے جو ہدایت جو وہ لے کر آئے، تو اگر آپ غیر ضروری انڈلجنس میں پڑیں گے سوالوں میں، اور جن کا کوئی معنی جو آپ سے پرٹیننٹ ہے ہی نہیں، یا کبھی کبھی وہ معاملہ کے ساتھ پیش آئے نہیں، آپ اس کے بعد سوال کریں، تو پھر جو امپورٹنٹ سٹف ہے وہ رہ جائے گا. تو جو ہدایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس ساری ٹیچنگز، امپورٹنٹ بات یہ کیا ہے، جو کہا جا رہا ہے وہ کرو، پہلے وہ کر لو نا، اس کے بعد جو فروعات ہیں وہ آپ اس میں سے کوشچن کیجیے گا. تو جو ہدایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جب وہ بالکل واضح ہوگی، جو آپ اس کی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، تو اور پھر کیا ہوا کہ اگر رسول کی پیروی نہیں کریں گے تو پھر آپ کافروں کی پیروی کریں گے. ظاہر ہے دو ہی راستے ہیں نا، درمیان کا تو کوئی راستہ نہیں. منافقین وہ دیر نو ویئر، دنیا میں تو ان کو بڑی کہ وہ دنیا دکھانے کے لیے مومن تھے، لیکن اللہ کی نظر میں تو آخرت میں ان کا حبا منصورہ، ڈسٹ بن کے اڑا دی جائیں گے، کیونکہ ایمان نہیں تھا. تو غیر مومنوں کے راستے پہ جو چلے گا، ان کی پیروی کرے گا، نبی کے راستے کو چھوڑ کر ان کی مخالفت کر کے، تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر سے وہ آیا تھا، یعنی کہ وہ پھر دوبارہ کفر میں ہی اس کو توفیق مل جائے گی. یہ ہدایت بھی ایک ایزی چیز ہے، یہ اللہ کی توفیق اور یہ بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بس میں نہیں ہے کسی کو ہدایت دینا، آپ کا کام صرف پہنچا دینا. ہدایت اللہ پر ہے، ٹھیک ہے، وہ جس کو چاہے دے دے. اب اگر وہ اس طرح مخالفت کریں گے، رسول کی حکم آنے کے بعد ان کی مخالفت کریں گے اور نان مسلمس کے طریقے پر چلیں گے، تو پھر ہم اس کو ادھر ہی بھیج دیں گے جدھر اس کی ڈائریکشن ہے، پھر وہ انہی کے ساتھ ہو، پھر ہم جہنم میں اس کو جلائیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، سین واو حمزہ، سو برا، ساعت کتنی بری ہے، لو مسیرہ، میم سواد را، سوری سواد یا را، مصر، اس کا روٹ ورڈ جو ہے سواد یا را، ٹھیک ہے. مات میم تو اس کا وہ مصر کی وجہ سے ہے نا، لوٹنے کی جگہ. تو پھر وہ جو ہے ڈیسٹینیشن از ناٹ گڈ. ایک بات آئی مرضات اللہ، تو اجر نظیمہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے آئے گا تو اجر ہے. اگر یہ شاقق الرسول تو کیا ہے، وہ نبی کی مخالفت کی تو اللہ کی مخالفت کی. پتہ ہے ہم یہ پڑھ کے آئے، بڑی دفعہ ہم نے اس کو ذکر کیا ہے کہ جو اللہ کی رضا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے، تو وہ نبی کی پیروی کرے. جب وہ نبی کی پیروی کرے گا تو اللہ اس سے محبت کرنا شروع کر دے گا، یا وہ پھر ایک بڑا ہی خوبصورت سا سائیکل چل پڑے گا. لیکن جو اس سائیکل میں سے، اس سرکل میں سے پھاڑ کے نکل جائے گا، تو پھر دیر از نو گارنٹیز، پھر ہم ادھر ہی اس کو موڑ دیں گے جدھر وہ چاہتا ہے، پھر وہ ہدایت والا قصہ ختم ہو جائے گا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، جیسے مشاقہ ہے نا، شین کاف جو ہے، اس میں جو ورڈ آیا ہے، یہ میں نے بتایا آپ کو کہ وہ لڑائی کے لیے یا مخالفت کے لیے، یا آپ اپوزیشن، ایک چیز ہے اس کے خلاف آپ کریں. تو سورہ مجادلہ بھی وہ میں آتا ہے یہ ورڈ. اور مشاقہ جو ہے، شین، مشاقہ ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہونا، ٹھیک. جب الف آ جاتا ہے نا بیچ میں، تو ایک دوسرے کے خلاف جو ہے، جیسے جنگ میں قتل اور قتال، تو اس طرح ایک دوسرے کے مقابلے میں. اچھا، اب یہ ہدایت کی بات ہے کہ اس کو ہی ملے گی جو اب انٹینشن شو کرے گا اور اس کی طرف عمل کرے گا. اب کیا ہوا کہ یہ جو بندہ تھا، بشر بن یہ توما جو تھا، جس نے وہ خائن تھا جو بندہ، وہ جب اس کی چوری کھل گئی تو وہ مسلمانوں اور نبی کے خلاف
ظاہر ہے وہ پھر وہ ان کے خلاف ہو گیا، کیونکہ اب پتا اس کو چل گیا ہے وہ مسلمان تھا، لیکن ہوتا ہے نا شیطان پھر اس کو پورے قبضے میں اس کر لی، کہتی میں مسلمان ہوں اور انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، دوسری طرف لے گیا نا، بجائے اپنے گناہ کے ریپینٹنس اور اس کو ریئلائز کرنے کے، اس نے کہا کہ واہ انہوں نے میرا قبیلہ میرے ساتھ دے رہا تھا، ان کو بھی انہوں نے اتنا کنڈیم کیا تو میں ان کے ساتھ نہیں جاتا۔ پھر وہ مکہ میں اسلام دشمنوں کے پاس چلا گیا تھا اور مزید گمراہی میں پڑ گیا تھا، تو اصل میں منافق تھا نا، وہ اصل مسلمان ہوتا تو وہ فوراً لم یسروا علی ما فعلوا۔ آپ سورہ آپ جب سورہ آل عمران میں پڑھ کے آئیں کہ مومنہ کی کوالٹی یہی ہے کہ جب وہ ان سے برا کام ہو جاتا ہے تو اس پر وہ ڈٹ نہیں جاتے، اس پر اصرار نہیں کرتے، وہ فوراً ریپینٹنس کہتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں اور فوراً مان جاتے ہیں ہم سے غلطی ہوئی۔ اس نے یہ نہیں مانا، وہ فوراً اللہ نے اس کو پھر وہ نولی ما تولی والی بات ہوگی، ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جس کی ڈائریکشن ہے، کیونکہ وہ ہے منافق تھا، تو وہ ان کا ٹھکانہ وہ مسلمانوں کے گروپ میں ٹو بگن with تھا ہی نہیں، نام کا ہی مسلمان تھا۔ اچھا، اب یہ جو دو چیزیں بتائیں نا اللہ نے کہ اگر آپ ریپینٹنس کریں گے تو وہ تو اللہ کی نظر میں بہت بہتر ہے، جیسے ہم نے پڑھا کہ توبہ کریں گے، جو پہلے کہا نا اللہ نے، اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور توبہ کرتے ہیں تو اللہ کو آپ بڑا غفور الرحیم پائیں گے۔ تو ایک سینگ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتے ہیں۔ جب آپ سے کوئی گناہ ہوتا ہے، آپ اس پر توبہ استغفار کرتے ہیں، اس کے بعد اچھے عمل کرتے ہیں، تو اس کے بعد نیک عمل، نیکی کے کام کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اللہ سے رجوع کرتے ہیں، تو یہ جو نیکیاں نا آپ کے پچھلے جو سنز ہوتے ہیں اس کی ایکسپیشنز بن جاتی ہیں۔ تو اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے نہیں چھوڑ دیتا۔ مومن جو ہے، آپ دیکھیں کہ کافر کا رویہ کیا ہے، کہ یہ منافق کا رویہ کیا تھا کہ وہ مسلمانوں سے ہی دور ہو گیا، بجائے اس کی چوری کھلنے کے بعد وہ ان کے ساتھ ان کے گروپ میں چلا گیا۔ لیکن مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی چیز کو پہچانے، اللہ سے توبہ کرے، تو پھر اس کے جو پچھلے گناہ ہیں پر اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ دو کلیئر کٹ پیتھس ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نولی ما تولی، جدھر تم چاہو گے ہم ادھر ہی تمہیں اس کی توفیق دے دیں گے۔ تو یہ انٹینشن تمہاری پہ اور تمہارے عمل پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو۔ تو برا کرو گے تو نصلہ جہنم اور سات مسیرہ، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ جو ہدایت ہے، ہماری جو سالویشن کس پہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن بھیجا اور نبی کی جو سنت ہے ہم اس پر چلیں، اور جس سے منع کیا گیا وہ رک جائیں، جس کا حکم دیا گیا وہ کر لیں، بس سمعنا وطاعنا۔ مومن کیا ہے، ہر وقت ڈرتا، عمل کر کے بھی ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرے اللہ کی نظر میں میرے قبول ہوا یا نہیں، پتہ نہیں ایسی گناہ نہ میرے سرزد ہو جائیں جو میں نے مجھے چھوٹے لگے، الا اللمم، لمم کہتے ہیں بہت چھوٹے گناہ کو، تو اس گناہ کو بھی میں نے کچھ نہیں سمجھا اور میرے حق میں وہ ایک اتنی بڑی حجت بن گئی کہ وہ مجھے جہنم میں جانے کا باعث بن جائے۔ لیکن خوف اور امید دونوں کے درمیان ہے، امید بھی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا، وہ بہت غفور الرحیم ہے۔ تو مومن کا یہ راستہ ہے، کافر کا یہ راستہ ہے جیسے اس نے چنا اور پھر وہ کافروں کے گروپ کے ساتھ مل گیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفرو، نہیں بخشے گا، غفرہ بہت دفعہ ہم کر چکے ہیں، ٹو اس کو کنسیل، ڈھانپ دینا، تو گناہ کے بخشنے کے لیے ورڈ آتا ہے۔ ان یہ کہ یشرکا، کہ وہ شرک کیا جائے، کہ شرک کیا جائے، بھی ساتھ اس کے، وہ نہیں ہے اس کا ترجمہ، یو ہے نا، یہ مجہول کا صیغہ، شرک کیا جائے بھی ساتھ اس کے، وہ یغفرو، اور وہ بخش دے گا، ما دون ذالک، جو اس کے علاوہ ہوگا، لمن یشاء، جس کو وہ چاہے گا۔ یہ ساری باتیں کر کے نا، جو بھی میں نے ساری ہاش پاش کی، یہ دو راستے ہیں، پک ون، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ایک چیز کو نہیں بخشے، اللہ نے کہا یہ میری ایک لمٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ٹچ کرو گے دیر از نو گارنٹی، اگر تم شرک کرو گے تو میں تمہیں نہیں بخشوں گا، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوگا وہ بخش دے گا اللہ جس کو چاہے گا۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ لیا نا تو بس ٹھیک ہے ہم بخشے جائیں گے، نہیں، جس کو وہ چاہے گا، دس از ویری امپورٹنٹ، لمن یشاء۔ ہم جب ایک گیٹ آؤٹ آف جیل فری کارڈ لے لیتے ہیں نا کہ یعنی ہم مسلمان بن گئے، تو بس عمل کیا نہیں کیا
इन द एंड तो जहन्नुम में थोड़ी देर खैर है, जहन्नुम में आग में जलेंगे, बाद में तो निकाले ही जाएंगे, नबी हमारी सिफारिश करेंगे हमारे लिए। नहीं, आप जहन्नुम की एक सेकंड की आग के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। दुनिया की आग पे एक दफा हाथ उंगली रखें, चूल्हा जलाएं, उस पर उंगली रखें, कितनी देर आप रख सकते हैं? तो क़यामत की जो आखिरत की वो आग है, उससे 69 गुना ज्यादा है, हम उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और फिर यही नहीं होगा एक दफा स्किन जल गई खत्म होगी, चलो मौत आ गई खत्म, नो, दोबारा उसको चेंज करके नई स्किन लाई जाएगी, दोबारा नई सिरे से अज़ाब होगा। और फिर वो जो है ना कि क़यामत तक वो जब जन्नत जहन्नम का फैसला हो जाएगा तो मौत को एक मेंढी की शक्ल में लाया जाएगा और वो उसको ज़िबा कर दिया जाएगा। अब देर खुल्द हो जाएगा, हमेशा की, जन्नत वाले हमेशा जन्नत में, जहन्नुम वाले हमेशा जहन्नुम में रहेंगे। जो जन्नत वाले हैं वो सुनकर इतने खुश होंगे कि कभी इतने खुश नहीं हुए, और जहन्नुम वाले इस बात को सुनकर इतने गमगीन होंगे क्योंकि अब उनकी वो देर डूम्ड, वो उधर ही उनका हो गया कि अब वो वहां से नहीं निकल सकते। तो ये जो लिमई है शाहिद, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये ना समझे कि ये इजी टास्क है कि ठीक है कलमा पढ़ लिया तो ठीक है। हम पर हमारी उम्मत में, आपको पता ही, बड़ी बुखारी की लंबी हदीस है, उसमें यह है कि हमारी उम्मत आखिर में आई है बाकी सारी उम्मतों के, लेकिन उसके थोड़े को ज्यादा कर दिया गया, उसके उसमें अजर ज्यादा रख दिया गया उसके काम की। बाकी उम्मतों को इतनी प्यारी वो उसके अंदर एनालिसिस के साथ, ये डिटेल के साथ हदीस है, किसी उम्मत ने सुबह से शाम तक काम किया और शाम से पहले ही वो चला गया, ठीक है, उजरत लेने से पहले ही चला गया। किसी ने लंबा टाइम काम किया, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया एंड में आई, असर के टाइम में, असर से मगरिब तक, एक एग्जांपल है, तो थोड़े टाइम में उसने पूरा वो काम कर लिया और उजरत पूरी पा ली। तो ये हमारी एक फजीलत है उम्मत मुस्लिमा, लेकिन इसको आप जो है ना फॉर ग्रांटेड ना लें। लिमन यशाओ को याद रखें हमेशा। वमन युशरिक, और जो कोई शिरक करेगा, बिल्लाही, साथ अल्लाह की, फ़क़द दल्ला, तो तहकीक भटक गया वो दलालन बईदा, बहुत दूर का भटकना। सबसे बड़ा नो नो क्या है कि अल्लाह के साथ शिरक करना। अब शिरक जो है वो आपको पता है ये दो तरह से होता है। एक तो शिरक, एब्सोल्यूट शिरक है कि अल्लाह के साथ किसी को निद बनाना, कि ये अल्लाह है, जैसे वो बुतों को बनाते थे। वो कहते थे कि बुत जो है वो अल्लाह है, लेकिन ये भी इनके साथ हेल्पर्स हैं, और वो बुतों को खुश करने के लिए जो है चढ़ावे चढ़ाते थे, अल्लाह के हिस्से, वो बुतों का भी हिस्सा रखते थे, अल्लाह का भी हिस्सा रखते थे। किसी दिन फसल कम होती थी तो वो अल्लाह के हिस्सों में से कम कर देते थे, बुतों में से नहीं कम करते थे। वो कहते थे ये सिफारिश करने वाले, अगर इनको हमने ना दिया तो हम गड़बड़ में पड़ सकते। तो अल्लाह, शैतान ने उनको इस तरह से घुमा फिरा के उनको उसी भूल भुलैयों में डाला हुआ था, गुमराही की। तो अल्लाह ताला कह रहे वो यगफिरु मा दूना ज़ालिक, ये जो दूना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूना जो वर्ड होता है ना, इसका वैसे तो तर्जुमा लिखा हो ना अलावा होगा, इसका मतलब होता है ऊपर नीचे या आगे पीछे, वरे और परे, अलावा भी है और कलील भी, इसकी बहुत ज्यादा मीनिंग है। तो इसके अलावा चाहे छोटी सी चीज है या बड़ी सी चीज है, वो कुछ भी हो सकता है, वो लिमन ये शाह पे है, वो अल्लाह की मर्जी पे है कि वो उसको बख्श दे जितना वो चाहेगा, जिस हद तक चाहेगा सजा देगा, जिस हद तक चाहेगा सबको हो सकता है सारा माफ कर दे। अल्लाह के दुनिया में मैंने तुम्हारा पर्दा रखा, आज भी तुम्हारा रखता हूँ, जाओ तुम्हारे लिए जन्नत। या पकड़ने पर आए तो एक छोटी सी चीज कह के तुमने ये किया था, कहेगा हाँ मैंने तो किया था, मोमिन उस टाइम नहीं, वो झूठ नहीं बोलेगा। फिर अल्लाह कहेगा कि अल्लाह की रहमत अगर हुई तो अल्लाह कहेगा दुनिया में भी मैंने बख्शा, पर्दा रखा, आज भी तुम्हें माफ किया, आज भी ढांप देता। लेकिन हो सकता है पकड़ पे आए, इंसान सारी जिंदगी अच्छे काम करता रहता है, आखिरत में एक काम ऐसा करता है जो उसको जहन्नुम में ले जाता है, और वो उस डेस्टिनी को पा लेता है जो उसके लिए लिखी होती है। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, तवफ़नी मुस्लिम वालहिकनी बिस्सालिहीन। अल्लाह ताला लिमन ये शाह में से हमें उसमें रखे कि हमारी जो नेकियां हैं, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात। तो एक एक जो इमाम शाफी थे ना, उन्होंने एक हुक्म जो था उसको जानने के लिए 300 टाइम्स कुरान पढ़ा, और आखिर में इस आयत में जवाब मिला, वह यगफिरु मा दून ज़ालिक। हम छोटी छोटी जो नेकियां हैं, अच्छा मैं शिर्क की बात कर रही थी, शिर्क जो है, शिर्क अकबर जो है अल्लाह के साथ नित बनाना, और शिर्क असगर क्या है आप सब लोगों को पता है, राइट? शिर्क असगर क्या है? रियाकारी, जो लोगों को दिखाने के लिए हम कोई नेकी का काम करते हैं, हम नेकी कर रहे हैं
ٹھیک، ہم اس میں اپنا پیسہ، اپنی جان مال، جو کسی بھی طریقے سے اپنی جو صلاحیت ہے وہ یوز کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے نیت جو ہے وہ ٹھیک نہیں، تو وہ بھی شرک میں آتا ہے۔ لیکن شرک اصغر کو اللہ تعالیٰ بخشے لمن یشاء والی بات ہے، یغفر ما دون ذالک۔ شرک اکبر کو نہیں بخشے گا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ٹھیک، تو اس میں یہ ہے کہ شرک کی اپوزٹ کیا ہے؟ توحید۔ اگر آپ انسان کہہ دیں کہ اللہ از انف فار می، ایک زندگی کا معقولہ بنا، اللہ از انف فار می، اس کے بعد ساری چیزیں بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں اور آپ کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے اور ہمیں ان کاموں کے کرنے والا بنا دے جو اس کی نظر میں مرضات ہیں، اس کے پسندیدہ ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جو نا اس میں، جیسے نماز میں جلدی میں آنا، اس سے بھی ہر چیز کا ایک دیکھیں، کوئی ایک آدمی جلدی نماز پڑھتا ہے ٹائم پہ بالکل، اور کوئی بالکل آخر میں جب عصر کا ٹائم ختم ہونے لگتا ہے اس وقت سورج زد پڑ جاتا ہے تو نماز پڑھتا ہے۔ کیا دونوں کا ثواب برابر ہو سکتا ہے؟ ابو ہریرہ کے داماد ہے سعید بن مسیب، کہتے 3 سال میں نے فجر کی نماز میں پہلی تکبیر مس نہیں کی۔ امام ربیعہ رائی، بہت سارے لوگ ہیں، مطلب امام مالک کے جو استاد ہیں، وہ کہتے ہیں 40 سال سے ان کی تکبیر اولا متاثر نہیں ہوئی۔ جیسے نا مسجدوں کے کچھ لوگ ہوتے ہیں مسجدوں کی میخیں کہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو تیرے دین کے کام، تیرے دین کے جو شاعر ہیں ان کے ساتھ جڑ کر رہنے والے۔ چل آگے چلتے، اگر نہیں کرے گے تو فقط اللہ دلال بعیدہ، تو پھر اللہ تعالیٰ تو پھر وہ اتنی دور کی گمراہی میں چلا جائے گا، اور وہ خود ہی اپنے لیے راستے اس گمراہی میں بناتا چلا جائے گا۔ اچھا، بات یہ ہے کہ یہ شرک کی جو بات آئی، این یدعون، نہیں وہ پکارتے، دال عین واو دعو، وہ پکارتے، من دونہ، اس کے علاوہ، الا مگر، اناسا، عورتوں کو، دیویوں کو۔ ٹھیک، انس جو ہے حمزہ نون سین عورت کے لیے یوز ہوتا ہے، سورۃ النساء ہے وہ سین کے ساتھ ہے، لیکن انس جو ہے وہ مذکر مؤنث آپ کہتے ہیں نا، مذکر میل کے لیے اور مؤنث فیمیل کے لیے، تو انسا فیمیل کے لیے۔ انسا جو اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے، ویسے تو لڑکی کو یوز ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہے ڈکشنری میں نرم و نازک، ڈھیلی ڈھالی چیز، کمزور اور عاجز، جو کسی کام پر قادر نہ ہو، یہ لغوی معنی ہے اس کا۔ اب کیا ہوتا تھا کہ انسا جو ہے اناس کی جمع ہے، کس کے لیے ورڈ یوز ہوا یہاں پہ؟ دیویوں کے لیے۔ اب کیا ہوتا تھا کہ جو منافق، جو کافر تھے نا، وہ جو اکثر بت بناتے تھے نا، یوزلی وہ عورتوں کے ہوتے تھے، لات منات عزا، ٹھیک، اور ایک نائلہ بھی ہوتی تھی، تو یہ سب یہ جو ہے عورتوں کے بت ہوتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہندوازم میں بھی اکثر وہ ان کی دیویاں ہوتی ہیں، کالی ماتا اور فلانا، وہ ان کو خوب سجاتے ہیں، کیونکہ عورت کا جو بت ہے وہ اس کے اندر ایک تزئین کا عنصر موجود ہے، اس کو زینت اس کے اندر ہوتی ہے، اس کی ایک تو فزیکل شیپ بھی جو اللہ نے بنائی، اور پھر اس کے اوپر پھر وہ زیورات بناتے ہیں، اس کو کپڑے پہناتے ہیں، اس کو کیا کیا کرتے ہیں، تو اکثر بونس بت ہوتے کیونکہ زیادہ اٹریکٹیو ہوتے تھے، پھر ان کے ساتھ انڈلج بھی زیادہ ہوتے تھے، زیور پہنائیں، یہ کریں وہ کریں۔ اچھا، آئی نو، لیکن ابھی جو ہے نا ہمارے پاس ٹائم تھا 10 منٹ سے، تو آئی ڈنٹ وانٹ ٹو ویسٹ اٹ، تو انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ جزاک اللہ روبینہ۔ کیونکہ ٹاپک وہی چل رہا ہے نا، تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اس کو کمپلیٹ کر لوں۔ اچھا، اب وہ جو ہے وہ ہر قبیلے کا جو بت ہوتا تھا تو اس کو کہتے تھے انسا بن فلاں، یعنی کہ انسا بنی فلاں، یہ بنو قریظہ، بنو نجار، جو بھی گروپس ہوتے تھے نا، تو اس کے حساب سے وہ کہتے تھے کہ ان کا بت ہے، تو ان کے ساتھ جب انہوں نے ایک طرح سے ایک نیا وہ اپنے لیے، جیسے ہندوؤں میں کتنے بت ہیں، آپ کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، یہ فلاں آپ کو سمجھ نہیں آتی کتنے ان کے خدا ہیں نا، ہر کسی کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اناس جو ہے وہ اس لیے کاؤنٹ کرتے تھے، مرد بھی بت ہوتے تھے لیکن بہت کم۔ اب وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر صرف عورتوں اور دیویوں کو پکارتے ہیں، وہ ان، اور نہیں، یدعونا، وہ پکارتے، الا مگر، شیطان مریدا، شیطان مرید کو، شیطان شا یا تو شیط، یا شیط جو ہے اللہ کی رحمت سے دور، یا شطن اس کا روٹ ورڈ ہو سکتا ہے، رحمت سے دور اور بالکل خیر سے خالی جو چیز ہے اس کو، اور مریدہ جو ہے بالکل خیر سے خالی، سرکش۔
جب ہم کہتے ہیں نا مرید، میم کے اوپر پیش ڈالتے ہیں، تو مرید ہوتا ہے چاہنے والا. اب کہتے ہیں نا اس پیر کا یہ مرید ہے، تو یہ فالوورز ہیں، بہت زیادہ اس کو فالو کرتا ہے، ہر چیز ہر کام وہ کرتا ہے جو پیر نے کہا. ٹھیک ہے. جو مرید ہوتا ہے، جب میم کے اوپر زبر اس لیے میں کہتی ہوں نا اکثر کہ زبر زیر کے آپ احتیاط کریں. زبر آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو مرد ہوتا ہے، مرد. اب دیکھیں نا، مرد بھی اردو میں جو ورڈ ہے وہ ایسا درخت ہے یا ایسا انسان ہے جس کے سر کے بال نہ ہو، گنجا ہو. there's nothing on it. اور ایسا درخت ہے جس کے کوئی پتے نہ ہو. یہ مختلف مختلف معنی ہے اس کے. مرید جو ہے وہ سرکش کے معنی میں آتا ہے. تو یہ اکثر شیطان کے ساتھ ورڈ آتا ہے، شیطانن مریدا. ایسا مرد جس کی داڑھی نہ ہو. ٹھیک. تو ایسا درخت بھی اور مرد بھی یعنی کہ خیر سے خالی. اب یہ جو وہ کام کرتے ہیں کہ وہ اکثر دیکھیں نا کہ اگر فرشتوں کو بھی وہ اللہ کی بیٹیاں کہہ دیتے تھے، تو استغفر اللہ وہ کہتے تھے اللہ نے نعوذ باللہ ایسی وہ بات کرتے تھے کہ وہ اللہ نے جنوں سے شادی کی، جن سے اور جننیوں سے پھر یہ فرشتے پیدا ہوئے اور پھر وہ بیٹیاں ہیں. استغفر اللہ ان کی سب. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ. اللہ پاک ہے ان چیزوں سے، لیکن وہ یہ باتیں کرتے تھے. اچھا، وہ اللہ کے مقابلے میں کیوں لاتے ہیں دیویوں کو جو انہوں نے خود بنائی ہیں، پتھر کے بت، لکڑی کے بت، مختلف چیزوں کے. تو وہ ان کو پوچھتے ہیں. انہوں نے کمپیر کیا بھی تو کس چیز سے؟ جیسے ناز کی میں نے آپ کو اگزامپل دی، بہت کمزور چیز ان کی نظر میں بھی. وہ اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہیں، بیٹیاں آتی تھی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا. تو وہ اللہ کے ساتھ شریک، اللہ کی بادشاہی میں اس عورت جیسی نازک چیز جس کو خود بھی پسند نہیں کرتے تھے، اس کو شریک کرنے میں کوئی وہ نہیں رکتے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہاؤ ڈیئر یو. یا اتنی ان کی وہ ہے کہ آڈیسٹی ہے ان کی کہ اللہ کے مقابلے میں شریک ٹھہرائے، اور شریک بھی وہ ٹھہرائے جو کمزور ہے. اور بالکل آپ دیکھیے کہ اللہ ہیز ایبسولوٹ پاور، قادر مطلق ہے. اور اس کے مقابلے میں یہ کتنی شیطان کی ایک کتنی تھرڈ کلاس حرکت ہے کہ اس نے ان کو ان چیزوں میں انڈلج کیا کہ ان کی عقل ماری گئی کہ وہ ایک بے جان بت ایک تو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرے، اور پھر بت میں بھی سب سے جو کمزور ترین چیز ہے وہ اللہ کے مقابلے میں کھڑی کی. تو عقل ماری گئی نا ان کی. لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت ہے. نے لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی. کس نے؟ شیطان مرید پر. وقال میرا خیال ہے میں لعنت اللہ سے نا کل انشاءاللہ شروع کروں، کیونکہ پھر آگے ٹاپک جو ہے نا وہ اس کے ساتھ چل رہا ہے. شیطان مرید یہاں تک آج ہم روکتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے کمپیریزن کیا اللہ کے ساتھ، وہ ایک بہت برا تھا اور وہ اس وردی نہیں تھا. ایک تو ہوتا ہے نا ایک وردی اپوننٹ ہوتا ہے، وہ بھی نہیں لائے. وہ ایسی چھوٹی چیز لائے کیونکہ شیطان جو ہے وہ اس کو ہر چیز کو یعنی حقیر ترین کام میں، غلیظ ترین کام میں انسان کو انڈلج کرتا ہے. جو انسان اگر تھوڑی سی وزڈم رکھنے والا ہو، اگر ہدایت اس کے دل تک پہنچی ہو اور اس کا دل روشن ہوا ہو، تو اس کو صاف نظر آ جاتا ہے یہ میں کیا کر رہا ہوں. تو ان کو یہ نظر نہیں آتا تھا. آج اس کو یہیں پہ روکتے ہیں کیونکہ آگے جو آیتیں ہیں نا وہ پھر اس کے ساتھ کافی ریلیٹڈ ہے. تو اس کے ساتھ اگر میں ایکسپلین کروں گی تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. چلیں، الحمد للہ رب العالمین. وہ پکارتے صرف یہ نہیں تھے کہ زبان سے پکارتے تھے، وہ مانوی طور پر بھی عبادت کرتے تھے، یعنی اس کی بات مانتے تھے. جو شیطان نے ان کو بھٹکایا ہوا تھا اس کی اطاعت بھی کرتے تھے. اور پھر حصی طور پر پھر کیا کرتے تھے کہ جنوں کے شیطانوں کے نام پر قربانیاں بھی کرتے تھے. میں نے آپ کو بتایا کہ فصلوں میں حصہ ان کا، یا ان کو جو بھی صدقات تھے وہ ان بتوں کے نام پہ بھی رکھتے تھے. ان کو فوڈ کھلاتے تھے. فوڈ کیا انہوں نے کھانی ہوتی تھی، وہ ان کے پاس جا کر یعنی ویسٹ آف فوڈ. لیکن ان کے دماغ کی ایسی وہ بالکل اللہ نے ان کو وہ کہتے نا کہ شیطان نے ٹچ کر دیا تو وہ بالکل ایسے ہو گئے جیسے کریزی ہو گئے. تو اہل عرب جو ہیں فرشتوں اور دیویوں کے علاوہ جنوں کی بھی عبادت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ یہ شیطان مرید جو ہے نا، یہ فخرج منہا فانک رجیم، تو دھتکارا ہوا اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، تو نکل جائے ادھر سے. اللہ جنت میں رہتا تھا. کیسے جنت میں رہتا تھا؟ ہے وہ جن تھا لیکن اتنا عبادت گزار تھا کہ وہ اتنا اس کا رینکس ہائی ہو گئے تھے کہ فرشتوں کے ساتھ ملائل اعلیٰ کے ساتھ رہتا تھا.
اور وہاں سے اس کا دماغ گھوما اور اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ کا حکم نہیں مانا۔ بیسک کیا بات ہے، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ سمینا وطانا، جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کرتے جاتے ہیں۔ شیطان عبادت کر کے وہاں پہنچ تو گیا، لیکن اس کے اندر جو غرور تھا، اس نے کہا میں مٹی کے بت کو سجدہ کروں، میں تو آگ سے پیدا ہوں، آئی ایم سپیریئر۔ تو یہ جو تھا اس وجہ سے شیطان مریدا، وہ سرکشی کی اس نے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جائے اس جنت سے۔ انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ ٹائم زیادہ اور ایکسپلین کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ وہ جب کسی وادی میں بھی جاتے تھے نا، تو یہ جو کفار تھے وہ کہتے تھے کہ ہم اس وادی کے جنوں کی پناہ طلب کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اس کو ہم بڑا مان لیتے، پلیز ہمیں کچھ نہ کہنا۔ تو اس سے وہ جو جن ہوتا تھا وہ پھول کے اور بڑا ہو جاتا تھا، ہاں انہوں نے تو اللہ کے مقابلے مجھے جو ہے وہ اتنا بڑا کیا، تو میں تو ان کو اب اور ہی ستاؤں گا، یعنی میری پاور ہوگی، غرور اس کے سر چڑھ جاتا تھا۔ اللہ کو جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اتنا ہی غفور الرحیم، رعوف رحیم مہربان، جب شیطانوں کو ایسا کاج بڑھائی دی جاتی ہے تو وہ اور سرکشی میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو فَإِنَّكَ الرَّجِيمُ۔ انشاءاللہ آج اس کو یہیں پہ رکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج کے لیسن میں سے کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں، شیئر کرنا چاہیں، کوئی سمجھ نہیں آئی؟ موسٹلی بیسک باتیں ہیں، وہی باتیں ہیں جو قرآن ہمیں بار بار بتاتا ہے۔ کچھ چیزیں کسی جگہ بہت ڈیٹیل سے آ جاتی ہیں، کچھ جگہ بھی بہت ہلکا سا لائٹ سے ٹچ کر کے آگے چلے جاتے ہیں، لیکن وہی فطری باتیں ہیں۔ کوئی انسان میں کسی میں تھوڑی سی بھی عقل ہوگی تو وہ کہے گا کہ یہ پتھر کا بت ہے، یہ مجھے کیا فائدہ دے سکتا ہے، میں اس اللہ، اس لازوال ہستی کے لا حول ولا قوت الا باللہ یا ذل جلال والاکرام کے مقابلے میں اس کو کھڑا کروں، میری عقل ہے کہاں؟ کہاں تمہاری عقل گئی؟ تو وہ اگر تھوڑی سی بھی انسان کے اندر کھڑکی وہ کھلی ہو فطرت کی، تو انسان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کام، اسی طرح یہ تو شرک کی بات ہے نا بہت بڑی، اس طرح نیکیوں اور بھلائیوں اور برائیوں میں بھی انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اٹس ناٹ گڈ فار می، ظلم ہے، میں ظلموا انفسہم، اپنی نفسوں پر ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب برائیوں سے جو لمم ہے قرآن میں آتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے، کیونکہ شرک کالی رات کو سیاہ چٹان پہ سیاہ چونٹی کی طرح اندھیری رات میں ایسے آ جاتا ہے سرک میں، جس کی سرسراہٹ بھی محسوس نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، زیادہ کمپلیکیٹڈ دعائیں نہیں بھی آتی، اللہ تعالیٰ ہم یہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ، سیدھے راستے پہ جن سے تو نے انعام کیا، جن سے تو راضی ہوا، اور غیر ضالین کے راستے پہ نہیں چلا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ ایک سورہ فاتحہ ہی ہم اپنی پورے شرح صدر کے ساتھ پڑھ لیں تو ہماری ساری دعائیں جو ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر، جو ہمیں دعا کرنی بھی نہیں آتی، بعض دفعہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ مجھے تو بعض لوگ اتنی خوبصورت دعا کرتے ہیں، ان کے پاس اتنے پیارے الفاظ ہوتے ہیں، اور ہم جب بولنا شروع کرتے ہیں ہمیں تو لفظ ہی گم ہو جاتے ہیں، بالکل بھول جاتے ہیں، کیا ہماری جو جائز خواہش بھی تھی وہ بھی بھول جاتی ہے، بعد میں یاد آتا ہے یہ تو دعا تو ہمیں اس طرح کرنی چاہیے تھی۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے خلوص، آپ کی جو دل سے نکلی بات ہے نا، چاہے وہ سمپل ورڈز میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کے نظر میں جو ہے وہ باطنی چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم اپنے لیے ہمیشہ خیر مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم اس چیز کے حریص نہ ہو جو ہمارے لیے، ہمارے سامنے سے تو ہمیں لگ رہی ہے کہ فائدہ مند ہے لیکن اصل میں نقصان دہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے جو ہم نہیں بھی جانتے اس خیر کو ہمارے لیے جاری کر دے جو ہمیں پتہ ہے، جو نہیں پتہ، اور اس شر سے ہمیں، شر کو ہم سے دور کر دے جو ہم نہیں بھی جانتے، ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے لیے بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اٹرنل جو وسڈم ہے، اللہ تعالیٰ ہر علم کے اعتبار سے تو جانتا ہے، جو استخارہ کی دعا ہم کرتے ہیں نا، تیرے علم میں اگر یہ بات بہتر ہے تو ہمارے لیے اس کو جاری کر دے، ہمارے دل کو اس پر راضی کر دے۔ اگر تیرے علم میں یہ بات ہمارے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو ہم سے دور کر دے، ہمیں اس سے دور کر دے، اور ہمیں اس پر راضی کر دے، ہمارا دل سیٹسفائی کر دے۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے، ہم راضی نہیں ہوتے،
اللہ کی قدرت پہ، اللہ کی تقدیر پہ، اللہ کی جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اس پر راضی ہو جائیں کہ اسی میں بہتری تھی، خیر تھی ہمارے لیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ کوئی چیز آپ شیئر کرنا چاہیں؟ چلیں الحمدللہ، انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی۔ بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور رزق میں اور آپ کی صلاحیتوں میں، آپ کو فہم اور فکر میں اور تدبر میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دن اور رات کی گھڑیوں میں اس قرآن کو پڑھیں اور اس کے ساتھ ایسے مصروف ہو جائیں کہ ہمیں باقی چیزوں میں کسی کا دھیان ہی نہ رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔